تمہیں جب بھی کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو ڈاکٹر پرکاش سے مل لینا۔ ممکن ہے ڈاکٹر زلزلہ ہی اس ڈرامے کا ہدایت کار ہو سکتا ہے۔ بہرام نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں اعتماد نہیں تھا۔ مجھے ہر بات سے آگاہ کرتے رہنا۔ ممکن ہے ہمیں یہاں ماہرین ارضیات کی کوئی ٹیم بھی بھیجنی پڑے۔ تمہیں اس ٹیم پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ شہزاد خاموش رہا۔ اوشان بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ مقدس باپ۔ شہزاد نے مسکرا کر عقب نما آئینے میں دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اوشان کی موجودگی میں ہر خطرے سے بے نیاز رہے گا۔ وہ جلد ہی ایک وسیع لان کے قریب پہنچے جس کے چاروں طرف سرخ پتھروں کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ لان کی پارکنگ میں کاریں کھڑی تھیں۔ بہت سے لوگ چائے یا شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھے۔ بہرام نے گاڑی لان کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ لی۔ میرا خیال ہے تدفین تو کل ہی ہو گئی ہوگی، اس نے کہا۔ آپ نے بتایا تھا کہ مقتولین کی آنتیں منہ سے باہر آ گئی تھی۔ ہاں، اسے زبردست دباؤ کے ذریعے قتل کہا جا سکتا ہے۔ بہرام کے جواب میں شہزاد کو بڑی کشش محسوس ہوئی۔ اسے بھی قتل کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی گئی تھی، لیکن وہ قتل کے کسی ایسے طریقے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کے باعث مقتول کی آنتیں منہ کے راستے باہر لٹکنے لگیں۔ لیکن اخبارات میں صرف یہی ذکر ہے کہ وہ دونوں زہریلی خوراک کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور تم بھی اسی پر قائم رہو گے۔ لو، یہ رکھ لو۔ بہرام نے ایک استعمال شدہ پرس اس کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، اب تم شہزاد احمد ہو اور کاروبار شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو۔ تمہارے والدین کا انتقال تمہارے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ تمہیں تمہاری ایک خالہ بیگم حشمت نے پال پوس کر جوان کیا ہے، جو امریکہ میں رہتی ہیں۔ تم فراخ دل اور وسیع نظر مسلمان ہو، لہٰذا جب بھی کبھی تم سے چندہ مانگا جائے انکار مت کرنا۔ اس مرحلے پر گاڑی لان کی چار دیواری میں داخل ہو چکی تھی، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا اور گاڑی دیکھتے ہی وہاں جمع لوگ خاموشی سے منتشر ہونے لگے۔ شاید وہ ممتاز حسین کو آخری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس لان میں جمع ہوئے تھے اور اب یہ گھر شہزاد کی ملکیت تھا۔ اسی وقت اوشان کی گاڑی احاطے میں داخل ہوئی۔ بہرام اور شہزاد اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگے۔ ڈرائیور نے کود کر کار کا عقبی دروازہ کھولا اور سبز رنگ کے لبادے میں لپٹا لپٹایا اوشان کچھ اس طرح کار سے اترا جیسے کوئی چڑیا پھدک کر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اوشان نے بڑے پر اخلاق انداز میں ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا، جو اسے قریب المرگ بوڑھا سمجھ کر خود ہی اس کے تینوں سوٹ کیس اٹھا رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوشان کو پیشکش کی کہ وہ مرکزی دروازے کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے انہی سوٹ کیسوں پر بیٹھ جائے تاکہ اسے تھکن نہ ہو۔ اوشان نے فوراً ہی یہ پیشکش منظور کر لی اور شہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اوشان اس وقت کسی ایسے بوڑھے کی طرح لگ رہا تھا جو کسی سہارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہی بوڑھا محض اپنے ہاتھوں سے اس تنومند ڈرائیور کو قیمے کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتا تھا۔ شہزاد نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس صاف ستھرے لان کو تعریفی نظروں سے دیکھا جس میں ہر طرف سفید اور سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ سوچنے لگا کہ انہی سوگداروں میں سے کوئی ایک مجرم بھی ہے، ایسا مجرم جو محض دولت کی ہوس میں انسانوں کو زلزلے کی بھیڑ چڑھا دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تبھی ایک گھنے درخت کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے بہت سے پرندے اس طرح پھڑپھڑائے ہوئے اڑ گئے جیسے وہ کسی بلی سے خوف زدہ ہو گئے ہوں۔ شہزاد نے فوراً ہی محسوس کر لیا، پرندے زلزلے کے ایسے جھٹکے سے خوف زدہ ہوئے ہیں جسے انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی رات زلزلے کے 2 اور جھٹکے آئے۔ ان سے پختہ مکانات تو متاثر نہیں ہوئے، لیکن ان کے مکینوں نے جھٹکے ضرور محسوس کیے۔ شہزاد ننگے پیر باہر نکل آیا۔ اسے یہ دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اوشان اپنے کمرے میں گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ باہر لان میں کسی طرف سے بلی کی میاؤں میاؤں سنائی دی۔ اوپر آسمان پر زرد رنگ کا چاند کسی بادل سے ہم آغوش ہونے کی خواہش میں دیوانہ وار دوڑتا نظر آیا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور جھٹکے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ساری بے چینی اسی لمحے ختم ہو گئی۔ اس رات وادی کوہسار کے کئی کسانوں کے کچے مکانات منہدم ہو گئے۔ یہ وہ کسان تھے جو بہار میں وادی کوہسار کا رخ کرتے تھے اور موسم گرما تک دوسروں کی زمین پر کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے۔ زمینوں کے مالکان نے تو زلزلے کو محسوس نہیں کیا، لیکن ان کے کئی گھر تباہ ہو گئے۔ امیروں نے کھڑکیوں سے جھانکنے ہی پر اکتفا کیا، غریب گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ کسی ٹین کی چھت کے نیچے سے ایک معصوم سی آواز سنائی دی۔ لوگ تڑپ اٹھے۔ کوئی شیرخوار بچہ منہدم مکان کے ملبے میں دبا ہوا تھا۔ لوگوں نے جنونی انداز میں ملبے کو اٹھانا اور پھینکنا شروع کر دیا، لیکن بچے کو تلاش نہیں کر سکے۔ اس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ روتا رہا۔ کافی دیر بعد رونے کی آواز دم توڑ گئی۔
وہ بچہ بھی دم توڑ گیا تھا اور جب تلاش کرنے والے ملبہ ہٹا کر اس تک پہنچے تو وہ واقعی مر چکا تھا۔ وہ سب گنگ ہو گئے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس رات 6 کسان بھی ہلاک ہوئے۔ اگلی صبح کوئی کسان کھیتوں پر نہیں گیا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ممتاز حسین کی حرکت پر خبردار کرنے کے لیے زلزلہ آئے گا جناب، انسپکٹر مدن لال نے بلوت رائے سے کہا۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی حرکت نہ کرے ورنہ اس سے بڑا زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ 7 افراد مر گئے ہیں مدن لال، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ سب کے سب کسان تھے۔ بلوت رائے نے سنجیدگی سے کہا، مجھے معلوم ہے کیڑے مکوڑے اسی طرح کچلے جاتے ہیں۔ مدن لال نے خباثت سے کہا اور رخصت ہو گیا۔ وہ شاہراہ کی طرف جاتے ہوئے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ممتاز حسین کی جائیداد اور اس کو خریدنے والا نوارد کیسا ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ نوارد کے ساتھ ایک ایسا نوکر بھی آیا ہے جو خود ہی بوجھ ثابت ہوتا ہوگا، لیکن اس منخنی بوڑھے کے طور طریقوں سے کہنا ذرا مشکل تھا کہ وہ شہزاد احمد کا نوکر ہے۔ شہزاد احمد کے بارے میں اس کی کسی سے تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ایک عورت نے اسے یہ بتایا کہ نوارد صبح سویرے بڑی عجیب ورزشیں کرتا ہے تو وہ ہنس پڑا۔ عورت نے جب یہ کہا کہ اس نے نوارد کو دوڑنے کے بجائے اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ اتنا ہنسا کہ اس کی تن تھل تھل اٹھی۔ اسی روز وہ بلوت رائے کے پاس گیا اور اس نے زلزلہ پیدا کرنے والوں کا کوئی پیغام دینا چاہا، لیکن رائے نے تجویز پیش کی کہ اس وقت وہ اس کے گھر آ جائے تاکہ سب کے سامنے گفتگو کی جا سکے۔ بلوت رائے اور مدن لال اس بات پر متفق تھے کہ ممتاز حسین کی جگہ لینے والے شہزاد احمد کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ بلوت رائے نے فون ہی پر شہزاد کو اپنے گھر مدعو کیا اور یہ طے پایا کہ انسپکٹر مدن لال اسے بلوت رائے کے گھر پہنچائے گا تاکہ نوارد کو اسے تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو۔ مدن لال شہزاد کے لان میں داخل ہوا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فرنٹ ڈور کی اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ دروازہ منخنی سے بوڑھے نے کھولا۔ صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ سنانچو کے استاد مارشل آرٹس کے عظیم آقا اور ٹائیگر کے خالق نے جواب دیا، کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تم انہی سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ میں دراصل جناب شہزاد احمد سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، مدن لال نے اپنے زرد زرد دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ مشرقی اسراروں کا مالک بھی مسکرانے لگا۔ اس نے ہلکے سے سر خم کیا۔ بے چارہ بوڑھا، مدن لال نے سوچا۔ بوڑھے نے مدن لال کو اندر آنے کی دعوت دیے بغیر شہزاد کو اطلاع کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہی تھا کہ مدن لال نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور پھر مان ہی اسے پیٹ میں شدید ترین اور جان لیوا تکلیف محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ کوئی چاقو ناف کے اوپری حصے میں اترتا چلا گیا ہو۔ تمہیں اس مکان میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دی گئی تھی انسپکٹر، اوشان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا دائیں ہاتھ جس سے اس نے مدن لال کو پیچھے دھکا دیا تھا اب لبادے کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ مدن لال پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ ہے بھگوان، وہ ڈکرانے لگا۔ میں مرا، ہائے ہائے۔ اس نے زخم پر رکھا ہوا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، لیکن انگلیوں پر خون کا ایک بھی دھبا نہیں تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ پھر وہ کراتا ہوا دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ شہزاد نامی شخص آ کر اسے اس مصیبت سے نجات دلا دے جو سبز لبادے میں اس کے سامنے کھڑی اسے گور رہی تھی۔ اسی لمحے دوسرے دروازے سے کوئی سامنے آیا۔ یہ شہزاد ہی تھا۔ کیا ہو رہا ہے اوشان؟ اس نے انسپکٹر کی حالت زار سے لطف لیتے ہوئے لیکن سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اوشان کے لہجے میں شوخی آ گئی۔ تب پھر انسپکٹر کیوں کرا رہا ہے؟ میں نے اسے تہذیب سکھانے کی کوشش کی ہے، شاید اب یہ کبھی کسی بھی دروازے میں بلا اجازت قدم نہیں رکھے گا۔ بند کر لو۔ انسپکٹر مدن لال شدید تکلیف اور غصے کی وجہ سے ہانپنے لگا۔ اوہو، شہزاد نے اس کی طرف لبکتے ہوئے کہا۔ تم تو بہت تکلیف میں مبتلا ہو انسپکٹر، لیٹ جاؤ۔ چلو لیٹو۔ ہاں، اب ہاتھ پیٹ سے ہٹا لو۔ بس ٹھیک ہے۔ انسپکٹر نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر معاً ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے زخم پر کسی نے ہاتھ پھیرتے ہوئے گدگدی کی ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہی ہاتھ اس کی بغل تک اور پھر ناف تک آیا اور پھر درد جاتا رہا۔ ایسا لگا کہ وہاں کبھی درد تھا ہی نہیں، حالانکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر وہ چاقو دیکھنے کی کوشش کی جو اس کے خیال میں شہزاد نے زخم سے نکالا ہوگا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی قمیص پر بھی کوئی دبا نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان بھی جادو کے ماہر ہوتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، مگر چاقو کہاں گیا؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیسا چاقو؟ شہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو بڑے میاں نے میرے پیٹ میں گھونپ دیا تھا۔ کوئی چاقو واقو نہیں تھا انسپکٹر، لیکن میں جانتا ہوں کہ چاقو کا گھاؤ کیسا ہوتا ہے۔
اس نے مجھے چاقو ہی مارا تھا ورنہ اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کیا تمہیں اب بھی تکلیف ہو رہی ہے انسپیکٹر؟ نہیں۔ کیا تمہارے جسم پر کوئی زخم ہے؟ لگتا تو نہیں، مدن لال نے اپنی تند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تب پھر تم اس شریف آدمی پر چاقو زنی کا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ سنو، اس نے تمہیں کوئی زخم نہیں لگایا۔ اس کی انگلیوں نے کچھ دیر کے لیے تمہاری کھال کے نیچے اعصابی خلیوں کا توازن درہم برہم کر دیا تھا اور بس۔ اوہ! مدن لال نے شہزاد کے پیچھے کھڑے ہوئے بظاہر معصوم اور بے ضرر سے بوڑھے کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر مکہ لہراتے ہوئے بولا، سنو بابا، اگر تم نے پھر کبھی میرے اعصابی خلیوں سے چھیڑ چھاڑ کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ شہزاد اور اوشان دونوں ہی ہنس پڑے۔ مدن لال کو اوشان کی مخصوص ہنسی بہت بری لگی مگر وہ بولا کچھ نہیں، پھر وہ احمقوں کی طرح ہنس پڑا۔ چند لمحے بعد شہزاد اپنی درآمد کی ہوئی نئی غیر ملکی کار میں بلوت رائے کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مدن لال بار بار اسے راستہ بتاتا اور پھر گنکیوں سے اسے دیکھنے لگتا۔ وہ اس نوجوان کی شخصیت سے بے حد معروب ہو رہا تھا۔ بلوت رائے نے انتہائی گرم جوشی سے شہزاد کا استقبال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ سے ان حالات میں ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، رائے نے اسے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جن حالات کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بارے میں وضاحت بھی کروں گا، بلوت رائے کہتا رہا اور پھر چند لمحے بعد ہی مزید 2 افراد اس شاندار کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ مارٹن ریکر اور شرما تھے۔ انہوں نے شہزاد سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا اضطراب مسکراہٹ میں چھپانے کی بددیانتی بھی کی تھی۔ اس دوران مدن لال چھت کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ موسم اور وادی کے بارے میں عموماً گفتگو کے دوران شہزاد ان 4 افراد کا باطنی مطالعہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اسے اوشان نے ایسے مطالعے کی خاص تربیت دی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ خطرہ کس طرف سے پیش آ سکتا ہے۔ یہی فن کی انتہا تھی کہ اوشان کسی کے قلب کی گہرائیوں میں بھی جھانک کر اس کا حال دل بتا دیتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ مدن لال نے اگر کسی کو قتل بھی کیا تو وہ قتل عمدہ نہیں ہوگا۔ شرما اور مارٹن ریکر کے بارے میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں وقت پڑنے پر قاتل بن سکتے ہیں، لیکن بلوت رائے کے بارے میں اس نے یہ ٹھوس رائے قائم کی کہ گہری سیاہ آنکھوں اور دیانتدار چہرے والا یہ شخص قتل کرنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ شہزاد صاحب، بلوت رائے نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، وادی کوہسار میں ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال کا شکار ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ علاقہ زلزلوں کی زد میں رہتا ہے۔ اوہ! مرحوم ممتاز کی جائیداد کا سودا ہوتے وقت کسی نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ شہزاد نے چہرے کو مصنوعی طور پر پرتشویش بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کا سبھی کو علم ہے۔ یہاں زلزلے بھی کسی قدرتی آفت کی شکل میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بجلی کڑک جائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں راہ چلتے ہوئے کوئی بھی مر سکتا ہے حرکت قلب بند ہونے سے، لیکن موت کی اصل وجہ زلزلے کا جھٹکا ہوتی ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا حضرات۔ زلزلے سے تو دیواریں تک ناچنے لگتی ہیں اور میں نے بھاری قیمت دے کر یہ سب کچھ خریدا ہے، اب کیا ہوگا؟ شرما اور ریکر نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مدن لال زرد زرد سے دانت نکال کر بے آواز ہنسنے لگا۔ جی ہاں، لیکن یہاں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں کار کے حادثوں سے کم اور زلزلوں سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں۔ بلوت رائے نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا، لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو زلزلے کی پریشانی سے نجات دلا سکیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ زلزلے کا آملیٹ بنا کر میری بریک فاسٹ ٹیبل پر رکھ دیں گے۔ شہزاد نے بڑی سنجیدگی سے تبصرہ کیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس جملے پر قہقہا لگانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر بلوت رائے نے اسے پوری کہانی سنا ڈالی۔ اس نے بتایا کہ زلزلوں سے ہونے والے نقصانات کا ذمہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہ پیشکش کی گئی ہے کہ زلزلے نہیں آئیں گے۔ اس نے بتایا کہ زلزلہ پیدا کرنے والوں نے ایک مقررہ وقت پر زلزلہ آنے کی پیش گوئی کی تھی جو درست ثابت ہوئی، جس کے بعد معززین رقم کی ادائیگی پر رضامند ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شہزاد نے دریافت کیا۔ ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں۔ انسپیکٹر مدن لال رقم پہنچاتا ہے، لیکن اس نے بھی انہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ کمال ہے، شہزاد نے پہلو بدل کر کہا، آپ لوگ اتنی بڑی رقم آخر کسی غیر مرئی شخصیت کو تو نہیں دے سکتے؟ جی ہاں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ مدن لال نے لقمہ دیا۔ کیا وہ بھوت ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ فون پر ہدایت دیتے ہیں کہ رقم کہاں پہنچانی ہے، میں رقم اسی جگہ رکھاتا ہوں۔ مدن لال نے اس مرتبہ قدرے برہمی سے جواب دیا، تم ان سے فون پر بات کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز رکھتے ہیں؟ کیا وہ مرد کی آواز ہوتی ہے؟ ہاں،
مدن لال نے سینہ تان کر جواب دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سے ملاقات کا بھی موقع ضرور ملے گا۔ 1 منٹ مدن لال، اپنی چونچ بند رکھو۔ بلوت رائے نے بڑی حقارت سے انسپیکٹر کو گورتے ہوئے حکم دیا اور پھر شہزاد کو بتایا کہ وادی کوثر اور کاروبار کی ترقی کے لیے یہ ادائیگی کس قدر ضروری ہے، لیکن یہ فیصلہ کون کر سکے گا کہ رقم کون دے گا؟ شہزاد نے اعتراض کیا۔ میرا خیال ہے کہ میں، بلوت رائے نے جواب دیا، اور آپ یہاں بینک کے بھی ڈائریکٹر ہیں، درست؟ بلوت رائے نے قدرے پژمردگی سے جواب دیا، کیونکہ وہ شہزاد کا مطلب سمجھ رہا تھا، اسی لیے آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنی رقم ہے۔ یہ بھی درست ہے، اور اب کیونکہ میں ممتاز حسین کے اسٹور اور جائیداد کا مالک ہوں تو آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں بھی رقم ادا کرنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ شہزاد نے بلوت رائے کو گورتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ممتاز حسین نے زلزلہ پیدا کرنے والوں کو گرفتار کرانے کی کوشش کی تھی۔ کیا آپ نے کل زلزلے کے جھٹکے محسوس نہیں کیے؟ بلوت رائے نے اپنے ناخنوں کو گورتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ ممکن ہے آپ نے محسوس نہ کیا ہو، ویسے بھی زلزلہ زیادہ شدید نہیں تھا اور اس سے صرف کچے مکان ہی منہدم ہوئے تھے۔ آپ کا مکان کچا نہیں ہے، بس چند غریب غربا زلزلے کا شکار ہوئے، باقی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ مدن لال نے بڑی حقارت سے لقمہ دیا اور اس کی اس انداز گفتگو پر بلوت رائے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن شہزاد کی موجودگی میں انسپیکٹر کو تھپڑ مار کر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ قانون کا محافظ اس کے گھر کی لونڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسپیکٹر کو زلزلے سے قبل ٹیلی فون کال ملی تھی کہ ممتاز کی غداری پر برہمی کا اظہار کرنے کے لیے وہ لوگ زلزلہ پیدا کریں گے۔